اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولهم عذاب علیم۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اس کے علاوہ خنزیر حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم نے حرام کی ہیں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ میں کہ خبردار تم کبھی کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، میں تمہاری زبانیں جو جھوٹ بولتی ہیں وہ جھوٹ نہیں کہنا ہے۔ کس بات کا جھوٹ؟ ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ بات نہ کہتے پھرنا خود بخود بنا کے کہ یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، حرام کون کرے گا؟ وہ بھی اللہ کی ذات کرتی ہے یا اللہ کا رسول کرتا ہے۔ میں کہ تمہارے پاس کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، پر میں اپنی زبانوں کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، ٹھیک ہے۔ کس بات کا جھوٹ؟ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر سب سے بڑا فتویٰ اسی بات کا ہی ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، اور ہر بندہ اس بات پر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب فلانی چیز ایسے ہے، میرا خیال ہے ایسے ہے، میرا خیال ہے ایسے ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی حلال اور حرام کی بات ہوگی تو علماء پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یا اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی شخص کسی چیز کو حرام اور حلال کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اگر یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ہمارے جو بندی اور بھابھی حضرات ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز ان کے مسلک کے مطابق آ جائے وہ حلال ہے، جو ان کے مسلک کے مطابق نہ وہ حرام ہے۔ مثلا یہ بڑا مسئلہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ کرتے ہیں کہ کہتے جی فلانی چیز حرام ہے۔ اچھا پوچھ لے بھی حرام کیوں ہے؟ کہتے جی حضور علیہ السلام نے نہیں کی ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا یا حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تو فلہذا حرام ہے۔ اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا وہ حرام ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ آقا علیہ السلام نے کیا قرآن جو ہمارے پاس چھپ کے اس وقت ورقے کی کاغذ کی صورت میں موجود ہے، کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے اس قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ بھی حرام۔ اسے آگے چلیں، جس حرم کے اندر ہم جا کے اب حج کر کے آ رہے ہیں، حضور نے اس بنے ہوئے حرم کے اندر حج کیا ہے؟ ساری بات چھوڑو یار، کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، لیکن حضور نے تو اس کعبے کا طواف بھی نہیں کیا ہے جو بڑا پڑا ہے، جو اب ہے۔ جو مسجد نبوی شریف اب آپ کے سامنے موجود ہے، حضور نے تو اس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو کیا کریں گے؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ یار ہر بات کو اس اپنا نہیں رکھا جا سکتا کہ جناب فلانا کام کیونکہ حضور نے نہیں کیا تو فلہذا حرام ہے، فلانا کام حضور نے کیا ہے تب جا کے حلال ہے۔ حضور نے کئی ایسے کام کیے جو امت کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یہ تو کیا کریں جی حضور نے جو کام نہیں کیا وہ حرام ہے، حضور کے کئی ایسے کام ہیں جو صرف حضور کے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے حرام ہے، باقی ساری امت پر حرام ہے۔ مثلا سب سے بڑی بات دیکھیں، امت کے لیے 4 نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، حضور نے کتنے کیے ہیں؟ اب کوئی کر کے دکھائے 11۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ نبی کے لیے حلال اور امت پر حرام، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز نبی پر فرض ہے، امت پر کیا ہے؟ نفل ہے نا، نفلی عبادت ہے۔ اب نبی کے لیے وہ فرض ہے، امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ اب نبی کے لیے نبی تو وہ کام فرض کے طور پر کر رہا ہے، امت نہیں کر رہی۔ آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھے، مسلسل لگاتار آپ نے روزے رکھے، نہ رات کو کھایا نہ دن کو کھایا نہ پیا، ٹھیک ہے جی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب صوم وصال رکھے
ایسے مطلب ہے کہ مسلسل روزے رکھتے گئے بغیر کھائے پیے. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے. جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیے تو آہستہ آہستہ جناب اعلیٰ کمزور ہوتے گئے, نکاحت بڑھتی گئی, تعداد بھی نمازیوں کی کم ہوتی گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا, فرمایا بھی نمازی کدھر کے لے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے صوم وصال رکھا تھا تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا ہے. صوم وصال کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل روزے رکھنا, یعنی بغیر چھوڑے بغیر کھائے پیے. ہم تو رات کو کھا لیتے ہیں نا, پی لیتے ہیں, رات کو ہمیں ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ شابش بھائی رات ہو گئی ہے, جتنا کھانا پینا ہے کھا پی لو, اگلے دن پھر تیار ہو جانا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بغیر کھائے پیے حضور نے مسلسل روزے رکھے نا. تو صحابہ نے جب رکھنے شروع کیے تو مسئلہ بڑا بن گیا. سرکار نے فرمایا کدھر چلے گئے سارے نمازی؟ عرض کی یا رسول اللہ کمزور ہو گئے ہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ حضور آپ نے صوم وصال رکھے, مسلسل روزے رکھے, تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا بلاؤ سب کو. جب بلایا گیا تو سرکار کے الفاظ چیک کریں. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی ایکم مثلی. حضور نے فرمایا تمہارے اندر ہے کوئی ایسا جو مجھ جیسا ہو؟ کوئی ایسا ہے جو مجھ جیسا ہو؟ ہے کوئی؟ صحابہ کرام, بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ. حضور آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو مطلب کیا نکلا کہ یہ غلط فہمی باہر نکالنی پڑے گی کہ بھائی بڑے بڑے عالم اللہ کے بندے دیوبندیوں کے اندر, وہابیوں کے اندر بھی جب یہ بات کرتے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہاں جی جو کام سرکار نے نہیں کیا وہ حرام ہے, جو حضور نے کیا وہ حلال ہے. تو حضور نے تو صوم وصال رکھے, تو رکھ کے دکھا. حضور نے تہجد کی نماز فرض پڑھی ہے, تو پڑھ کے دکھا. ایسے کئی موقع, ٹھیک ہے, کئی باتیں ہیں. تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے پاس یہ گارنٹی, یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ جناب اپنے طرف سے کوئی حلال کر سکے کوئی حرام کر سکے. اب دیکھیں نا کتنا سادہ سا مسئلہ ہے. کہتے ہیں جناب ختم حرام ہے, ختم والی چیز کھانا بھی حرام ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے بھی ختم حرام بھی ہے, ختم والی چیز حرام بھی ہے. مجھے یہ بتا, صرف آگے پانی پڑا ہے, دودھ پڑا ہے, روٹی پڑی ہے, فروٹ پڑے ہے, تھوڑی دیر پہلے حلال تھے, اس کے اوپر الحمدللہ ہی تو پڑی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھا ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہی پڑھا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد یہ حرام کیسے ہو گیا؟ بندہ سوچے تو صحیح نا کہ بات کہاں جا رہی ہے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں تو برکت, اور 14-15 قرآن کی آیتیں پڑھیں, قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, قل اعوذ برب الناس پڑھیں, وما ارسلناک کا پڑھیں, دعوام فیہ پڑھیں, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد یہ چیز حرام کیوں ہو گئی؟ کہتے جی سامنے رکھ کے, بس روٹی بھی تو سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی کے پاس یہ ہے ہی نہیں حیثیت اس کسی کی کہ وہ اپنے طرف سے حلال اور حرام کرتا پھرے, لتفتروا علی اللہ الکذب, اور پھر حلال اور حرام بھی اللہ کی طرف جھوٹ بول دے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو. مجھے بتائیں ختم اللہ نے حرام کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی یہ بات اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں, یہ بہت بڑا اصول ہے. اسلام جس چیز کو حرام کرتا ہے اس چیز کی باقاعدہ وضاحت کرتا ہے. جو چیز حرام کرے گا اس کی وضاحت کرے گا, بتائے گا. مثلا قرآن مجید کہتا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, میں آدم تو بھی جا, اپنی بیوی کو بھی لے جا جنت کے اندر, جہاں سے مرضی آئے کھاؤ پیو مزے کرو. فکلا من حیث شئتما, جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو. اچھا اب جہاں سے منع کرنا تھا اس کی وضاحت کر دی, لا تقرب هذه الشجرہ, بس اس درخت کے قریب نہیں جانا, باقی ساری جنت تمہارے لیے حلال ہے. وضاحت کر دی. اب قرآن کو اٹھائے, قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم انہیں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو, نکاح کر سکتے ہو. مالک سب سے کر لیں, فرمایا سب سے کر لو, لیکن پھر ساتھ وضاحت کر دی, خبردار حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم, فرمایا ماں سے نہیں کرنا, بہن سے نہیں کرنا, بیٹی سے نہیں کرنا, پھپھو سے نہیں کرنا, ماسی سے نہیں کرنا. بات میں جانی نہیں. فنکحوا ما طاب لکم من النساء, فرمایا جو عورت تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو مالک عورت تو کوئی بھی پسند آ سکتی ہے, ہاں آ سکتی ہے, پسند آ سکتی ہے, ماں بھی پسند آ سکتی ہے, بہن آ سکتی ہے, بیٹی آ سکتی ہے, ساری آ سکتی ہے. فرمایا ان کے قریب نہیں جانا, ان کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے, اس کے علاوہ جو پسند ہو انہیں نکاح کا پیغام بھیج دو. اب جو دیکھے جس چیز سے منع کرنا تھا اس کی وضاحت کر دی. لا تنابزوا بالالقاب, فرمایا کسی کو الٹے نام کے ساتھ نہ پکارنا. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرنا.
لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا ظاہری اور باطنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ ساری قرآن کی آیتیں ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز حرام ہوگی وہ بیان ہوگی، جو حرام ہوگی وہ بیان ہوگی، جو چیز حرام نہیں ہوگی، جو چیز بیان نہیں کی گئی، سمجھو وہ حرام نہیں ہے، مگر نہ کس چیز کو حلال کرتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن نے حرام کی ہوئی چیزوں کو لسٹ بیان کی ہے، حلال کی لسٹ بیان نہیں کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ساری زندگی کے لیے اصول بیان یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص جب آپ کو یہ کہے کہ فلانی چیز حرام ہے تو اس سے باقاعدہ یہ بات کریں، اس سے پوچھیں۔ اس نے کہا میرے بھائی مجھے اس بات کا جواب صرف اتنا سمجھا دے کہ کیا اس کو قرآن حرام کر رہا ہے یا اس کو حدیث پاک حرام کر رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ کہتے جلوس نکالنا حرام، یاری والے پیر کی یاری کھانا حرام، ختم پڑھنا حرام، چلیسواں حرام، کل حرام، فلانے شے حرام۔ اللہ کے بندے یہ چیز حرام کس نے کی ہے؟ قرآن تو حرام کو بیان کرتا ہے، حدیث حرام کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ جو چیز حرام ہوگی اس کا بیان ہوگا، جو چیز حرام نہیں ہوگی اس کا بیان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولو، کو خدا کا خوف کرو۔ ہاں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ متاع قلیل، تھوڑی سی دنیا کا سامان ہے، مزے کر لیں، عیش کر لیں، باقی کامیابی ان کو نہیں ملے گی۔ ہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولیں کہ جی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کر دیا، فرمایا نہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولے اس کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت والے دن رب پوچھ لے مولوی صاحب ذرا اتنا تو بتا، یہ جو تو نے بعض زندگی بھر جو فتویٰ دیتا رہا کہ جناب میلاد النبی منانا حرام ہے، بزرگوں کے پاس جانا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، کس نے تجھے حرام کر کے دیا تھا؟ تیرے پاس دلیل کیا تھی؟ بات سمجھ آئی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھو یار آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے بڑی خوبصورت۔ میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، میں ہم نے یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جو ہم نے پہلے 8ویں سپارے کے اندر ان کو بیان کر دیا ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وہ بھی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں غالباً کم بیش ہو سکتی ہیں، 8 چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی تھی کہ تم نے اونٹ نہیں کھانا، اونٹ کا گوشت وہ بھی نہیں کھانا ہے، ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے، ناخن والے جانور کا گوشت بھی نہیں کھانا ہے، فلانی چیز بھی نہیں کھانی، فلانی چیز بھی نہیں کھانی، فلانی چیز بھی نہیں کھانی ہے۔ جب یہ حرام کی نا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے حرام نہیں کیا ان پر، ما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ان پر حرام کر کے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے مکالہ خود ملا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کیا ہے، باقاعدہ سزا کے طور پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو ناشکری کی، تو رب نے سزا کے طور پر حرام کر دیا۔ اب دیکھیں نا، سزا ہی تو ہے کہ مچھلیاں سارا سال ہر کوئی پکڑ سکتا ہے پر یہودی نہیں پکڑ سکتے، سزا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے صرف سزا کے طور پر ان پر حرام چیزیں کی ہیں۔ یہ تو امت مصطفیٰ پر اللہ کی کرم نوازی ہے نا، کہ رب نے جتنے مرضی گناہ ہونے کے باوجود ہم پر تو کوئی چیز حرام نہیں کی نا، یعنی اب تک یہ حکم تو نازل نہیں ہو جا، جو چیزیں حرام ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں نا آج حرام حرام کاموں کے اندر ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ فرمایا ہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، یہودیوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، خود ان پر حرام ہوا، ٹھیک ہے، رب نے کسی چیز پر حرام نہیں کیا۔ ہاں آگے امت مصطفیٰ کے لیے دیکھیں، فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، فرمایا کہ اے محبوب بے شک جو آپ کا رب ہے نا، وہ لوگ جو عامل السوء، جو برے عمل کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک، گناہ کرنے کے بعد، واصلوا، اگر وہ توبہ کر لیں، واصلوا، اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو وہ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ دیکھیں یار یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے آج کے دور کے لیے، آج کے دور کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ جو بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شرمندہ ہو کے کہتے ہیں مالک غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، توبہ کر لیتے ہیں،
اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. فرمایا کہ جب یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر میں رب ان کو بخشنے کے لیے بھی تیار ہے, رحم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اب رب نے یہ نہیں کہا کہ یار جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں, ایڈے پاک نیک پاک صوفی باصفا لوگ ہیں کہ جناب گناہ ہو. بھائی گناہ کرنا یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. ٹھیک ہے, امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ تم جانتے ہو رب اپنا بندے گناہ کیوں کرتے ہیں. امام شعرانی سے پوچھا, بلکہ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو بندے گناہ کرتے کیوں ہیں. رب چوری سے منع کر رہے ہیں, رب ٹھگی سے منع کر رہے ہیں. میں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ رب نے معاف کر دینا ہے. گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رب بخش دے گا. ہاں جس گناہ کے بارے میں بندے جانتے ہیں کہ رب وہ نہیں معاف کرے گا, اللہ کے نیک بندے کیا مسلمان لوگ وہ گناہ کرتے بھی نہیں ہیں. یعنی جن گناہوں کو رب نے بخشنا ہے مسلمان وہ گناہ کرتا ہے, اور جس گناہ کو رب نے نہیں بخشنا مسلمان وہ گناہ بھی نہیں کرتا. کون سا گناہ؟ شرک والا. رب نے ارشاد فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, فرمایا رب شرک معاف نہیں کرے گا. اچھا رب نے فرمایا کہ جب یہ میں نہیں معاف کروں گا مسلمان مر جائے گا شرک نہیں کرے گا. امام نے آگے جو بات کی نا امام شعرانی نے وہ بڑی کمال کی. آپ نے ارشاد فرمایا اگر رب فرما دیتا نا کہ میں کوئی گناہ بھی نہیں معاف کروں گا, فرمایا دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی بھی گناہ نہ کرتا. اگر رب یہ فرما دیتا نا کہ میں نے گناہ بخشنا ہی نہیں ہے, میں نے معاف کرنا ہی کوئی نہیں ہے, اگر یہ بات رب کر دیتا تو میں دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہوتا ہی نہ جو گناہ کرتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ رب نے بخشنا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جی شرک کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں بخشے گا, کرتے بھی نہیں. مسلمان یہودیوں کی بخشش کیوں نہیں ہے, عیسائیوں کی بخشش کیوں نہیں, ہندوؤں کے سکھوں کی بخشش کیوں نہیں, کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمان کیوں بخشا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے عمل جیسے بھی ہیں لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑا عمل ہے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا. ٹھیک ہے جی. جب شرک نہیں کر رہا تو اس کے باوجود اس کے اعمال جیسے بھی ہیں پھر بھی بخشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اعمال سارے اچھے ہوں خالی اللہ کے ساتھ شریک بندہ ٹھہرا لے میں پھر رب جو ہے وہ پھر کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا ہے. تو امام شعرانی نے فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب نے فرما دیا کہ بھیا جو گناہ نہیں بخشوں گا رب وہ بندے کرتے بھی نہیں ہیں, اور جن گناہوں کے بارے میں فرمانا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, میں اس کے علاوہ جتنے سارے بخش دوں گا. میں اس ڈھیل کا فائدہ اٹھا کے لوگ گناہ کرتے ہیں, وگرنہ لوگ کبھی بھی گناہ نہ کرتے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.